جل مجدہ دی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ حق مسئلہ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نوں اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، رمضان المبارک دی آمد بالکل قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان نوں ایک دفعہ پھر زندگی دے وچ رمضان المبارک دی فیوز و برکات کو مستفید فرمایا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بڑی رحمت والا مہینہ، غم گساری کا مہینہ اور صبر کا مہینہ، یہ وہ ماہ مقدس ہے جس کی ملن کا انتظار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے غلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دعا کرتے سن کہ باری تعالیٰ سانو رمضان مبارک دیکھنا نصیب فرما دے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان تھے، ایمان والے تھے، اس ماہ مبارک کے روزے فرض فرمائے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی امت رمضان المبارک کے روزے رکھ کے میری بارگاہ میں مقام حاصل کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضور علیہ السلام کی امت نے کرم فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے روزے تہاڈے تے ہی میں فرض نہیں فرمائے، بلکہ فرمایا تہاڈے تو پہلے بھی روزہ فرض سی۔ اس کے بارے میں اس کی گل عرض کیتا سی، روزہ ہر دور کے اندر کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا ہے اور یہ عبادت رہا ہی ہے۔ پہلیاں امتاں دے انہاں دے روزے بڑے لمبے سن، لیکن ثواب انہاں کو گھٹ ملتا سی۔ پہلیاں قوماں دا انہاں کو اللہ تعالیٰ نے روزہ عطا فرمایا، جب وہ افطاری کرتے سن نا، افطاری کرنے تو بعد پھر نال ہی انہاں کی ساری شروع ہو جاتی سی، اگلا روزہ شروع ہو جاتا سی۔ افطاری تو بعد یعنی جس طریقے اپنے واسطے روزہ ہے طلوع فجر تک، او پھٹن تک، صبح کی اذان تک، یہ سارے واسطے وقت ہے۔ اس وقت کے اندر اسی جو کچھ مرضی چاہیے کھائیے اور پیئے، لیکن پہلے قوموں کے واسطے یہ سہولت نہیں سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلامان کو عطا فرمائی ہے۔ پہلے قوموں کے روزے بڑے لمبے سن، یعنی انجی انہوں کا 23 گھنٹے کا روزہ، 22 گھنٹے کا روزہ، ثواب انہوں کا تھوڑا سی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو انہوں کی نسبت روزہ چھوٹا عطا فرمایا ہے، لیکن ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ عطا فرمایا ہے، کیونکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ انہوں نے پہلے عمرہ بھی بہت زیادہ سن، طویل عمرہ سن انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا
آپ نے فرمایا کہ جیڑا میرا امتی رمضان المبارک کا روزہ رکھ کے آپ نے فرمایا کسے مجلس ذکر دے وچ پہنچدا ہے، اس مجلس ذکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ درس قرآن سنن واسطے جاتا ہے، درس حدیث سنن واسطے جاتا ہے، عالم دین کی گل سنن واسطے جاتا ہے۔ روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مسجد کی طرف جاتا ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی محبوب دے امتی نو ہر قدم تے اللہ تبارک و تعالی ایک سال دی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جدو قیامت کا دن ہوئے گا نا، پہلیاں امتاں دے نتیجے انہاں دے رزلٹ بولن گے، انہاں دی چونکہ عمرہ بہت طویل سن، انہاں دے رزلٹ بولن گے۔ کسے دے نامہ اعمال دے وچ جناب والا 1000 سال دی عبادت کا ثواب، کسے دے نامہ اعمال دے وچ 1200 سال دی عبادت کا ثواب، کیونکہ انہاں دی عمرہ بڑیاں طویل سن۔ لیکن جدو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دی باری آئے گی، اس وقت پہلیاں قوماں یہ سوچ رہی ہون گیاں کہ یہ اعمال کے اعتبار دے نال ساڈے تو نہیں بچ سکتے، سبقت نہیں لے جان گے، کیونکہ انہاں دی عمرہ بڑیاں قلیل نے، بڑیاں تھوڑیاں نے۔ لیکن میرے قریب آقا علیہ السلام کے غلاموں، جدو اعلان ہوئے گا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نوکر، مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا غلام، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منن والا، جدو انہاں دے رزلٹ بولن گے، اعلان ہوئے گا کہ کسے دے نامہ اعمال دے وچ 1,00,000 سال دی عبادت کا ثواب، کسے دے نامہ اعمال دے وچ 2,00,000 سال دی عبادت کا ثواب، یعنی جڑے ساڈے جے گناہگار ہون گے ہزاراں تک جے پہنچے ہون گے۔ اور اس وقت وہ قوماں عرض کرن گیاں کہ باری تعالیٰ انہاں دیاں تے اتنیاں عمراں بھی طویل نہیں نے، انہاں نے اتنے عمل کس طریقے دے نال کر لے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نوں فرماوے گا کہ بے شک انہاں دیاں عمراں اتنیاں نہیں نے، عمراں تھوڑیاں نے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے ایک اعلان فرمایا سی، اعلان رحمت فرمایا سی کہ جڑا میرا امتی رمضان المبارک کا روزہ رکھ کے درس قرآن سنن واسطے جاوے، درس حدیث واسطے جاوے، مسجد کی طرف آوے، عالم دین کی خدمت میں جا کے مسئلہ پوچھے، اللہ تعالیٰ فرماوے گا کہ میرے محبوب نے اعلان فرمایا سی کہ ہر قدم کے بدلے میں اعلان کرنا کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب ادا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوے گا کہ اے میرے محبوب دا امتی جدو اپنے گھروں چلتا سی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دے فرشتاں دیاں نظراں انہاں دے قدماں تے ہوندیاں سن، اے جتنے قدم اٹھاندا سی اللہ پاک فرماندا ہے کہ میں ہر قدم کے بدلے انہاں نوں 1 سال دی عبادت کا ثواب عطا فرمایا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت دے واسطے آسانی فرمائی، رحم فرمایا، یعنی اے روزہ دار بندے دا روزہ رکھن تو بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا چلنا پھرنا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے غلام جدو رمضان المبارک آتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رمضان المبارک دے وچ تیرے سون دا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں مقام ہو جاتا ہے، یعنی روزے دار کا روزہ رکھ کے سو جانا، اللہ کے حبیب فرما دیں کہ یہ بھی اس کے واسطے رحمت ہے کہ اس کا سونا بھی قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال دے وچ اضافہ کر لیا ہوئے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اس سون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ روزہ رکھ کے نماز پڑھے بغیر سو جاوے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تلاوت قرآن کریم کیتے بغیر سو جاوے، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لی، قرآن پاک پڑھ لیا، ہن اگر فارغ وقت بچ گیا ہے، اللہ کے حبیب فرما دیں کہ ادھر ادھر جان دے بجائے میرے امتی ہن تو سو جا، یہ جڑا تیرا روزہ رکھ کے سونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی تیرے نامہ اعمال کے وچ نیکیاں کا اضافہ ہوئے گا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلیاں قوماں دی نسبت اللہ تعالیٰ نے اس امت تے یہ آسانی فرمائی۔ پہلیاں قوماں رات نو افطاری کی، بس وہی افطاری ہے، وہی انہاں دی ساری ہے۔ پہلیاں قوماں دے وچ سحری دا کوئی انتظام نہیں سی، سحری نہیں کردیاں سن، بس جڑی افطاری کی تھی وہی ساری، اور پہلیاں قوماں دے واسطے تراویح دا بھی کوئی انتظام نہیں سی۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری اور تراویح والیاں دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو عطا فرمائی. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اس واسطے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں سحری کیتا کرو، سحری دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تہاڈے اور یہود و نصارہ دے درمیان آپ فرما دیں سحری دے دو لقمہ دا ہی فرق ہے. یعنی روزہ انہاں دے کول سی، سحری اور افطار سحری انہاں کول نہیں سی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سحری والی دولت اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی. اس کی وجہ کی بڑی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سحری اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو عطا فرمائی. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اور بھی کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جدو ابتدا دے روزہ فرض ہویا کچھ چینجنگ آئی، کیونکہ پہلے ساری نہیں سی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ السلام کے صحابی نے دن بھر کام کاج کرتے رہے. جدو شام گھر پہنچے نا تھکے ہارے، جدو گھر پہنچے بیوی دے کولوں کھانا طلب کیتا، آپ کو نیند آ گئی. بس نیند آ گئی نا تو فوراً پھر روزہ جڑا پہلے وقت شروع ہو جاتا سی. صبح ہوئی چونکہ ابتدا دے وقت رات کو کھا پی نہیں سکتا سی. حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صبح اٹھے اس طریقے آپ گئے کام کاج کرنے واسطے، تھک ہار گیا. جدو آپ تھک ہار گئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ادھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رمضان المبارک دیا راتاں دے وچ آپ نے اپنی بیوی دے نال قربت فرمائی. ابتدا دے اندر یہ منع سی، حق زوجیت ادا کرنا ابتدا دے وچ منع سی رمضان المبارک دیا راتاں دے وچ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حق زوجیت ادا کیتا. حضور علیہ السلام کی خدمت میں روتے آیا حاضر ہو گئے. عرض کی حضور میں رات نو حق زوجیت ادا کر چکا، جبکہ اسلام کے اندر شروع دے وچ ابتدا دے وچ نہیں سی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے. آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عمر تیری طرح کا بندہ اگر پورا روزہ نہیں پہنچا سکا تو باقیہ کا کیا حال ہوئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے عرض کرتے ہیں حضور حضرت سرما بن قیس بھی آ گئے، دیگر اور کئی صحابہ کھڑے ہو گئے. عرض کی حضور اسی اس طریقے کے نال برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا قرآن پاک کی آیتاں نازل فرمائیاں. اللہ پاک نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، حتیٰ کہ اللہ پاک نے فرمایا کلوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل آپ عرض کرتے ہیں کہ حضور اپنی امت کو فرما دیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تواڈے تے آسانی فرما دیتی ہے، ہن صبح اذان فجر تک جو چاہو مرضی کھاؤ پیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری پابندی اٹھا دی ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری والی دولت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. انہاں برگزیدہ ہستیاں دیاں عظمتاں نو لکھاں تے کروڑا سلام، جیڑی بظاہر سانو اگرچہ خطا اور غلطی نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں برگزیدہ ہستیاں دیاں خطاواں نو محبوب خدا دی امت دے واسطے قیامت تک دے واسطے آسانیاں بنا چکیاں نے. بلکہ اسی یہ کہاں گے کہ ساڈیاں نیکیاں جڑیاں نا ساڈیاں نیکیاں انہاں دیاں خطاواں دا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری والی دولت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی. تو آقا علیہ السلام نے شبان المعظم دے آخری دن اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میرے غلاموں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک میں بیان فرما دیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑی رحمت اور برکت والا مہینہ تشریف لے آ لیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے روزے تواڈے تے فرض فرمائے نے، اس دیا راتاں نو قیام یعنی تراویح اللہ تعالیٰ نے تواڈے واسطے سنت بنائی ہے.
اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جڑا کوئی اس رمضان المبارک دے وچ جڑا ایک نیکی ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 نیکیاں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا جڑا اس رمضان المبارک دے وچ آپ نے فرمایا کہ نفل ادا کرتا ہے اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور فرض کو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس کے وچ ایک بڑی بابرکت رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے غلاموں یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اس ماہ مبارک دے وچ کسی اپنے بھائی نو ایک گھونٹ پانی یا دودھ یا لسی آپ فرما دیں، اگرچہ آپ نے فرمایا ایک گھونٹ بھی بوقت افطاری پلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کو حوض کوثر کے نال شراب فرمائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا پھر اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کران والے کو عطا کرے گا جتنا کہ ثواب روزہ رکھنے والے کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔